قوانین آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں اس کی توقع نتیجے پر ہوتی ہے تاکہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے۔ حتیٰ زندگی کے روزمرہ کے کام بھی انسان اس توقع سے کرتا ہے کہ نتیجہ اس کو حاصل ہو۔ آپ بازار جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ کو توقع ہوتی ہے کوئی چیز آپ کو مل جائے گی مطلوبہ وقت میں، مطلوبہ پیسوں سے۔ آپ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو آپ کی توقع ہوتی ہے کہ آپ کو مطلوبہ نتیجہ مل جائے گا۔ آپ کہیں تفریح کے لیے، فریشمنٹ کے لیے، ہوا تبدیل کرنے کے لیے سفر پر جاتے ہیں تو آپ کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ سفر پر واپسی پر آپ کو تازگی حاصل ہوگی، فریشمنٹ حاصل ہوگی، اور آپ معلومات لے کر کے، تازگی لے کر کے، صحت لے کر کے واپس آ جائیں گے۔ اور جہاں آپ کو اس رزلٹ کی امید نہ ہو تو اس جگہ کا رخ آپ نہیں کرتے۔ جس کام میں آپ کو نتیجہ نہ دکھائی دے رہا ہو اس کام کو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ لیکن جو شرعی لحاظ سے کام ہوتے ہیں وہ سارے اس طرح نہیں ہوتے۔ اس میں مین جو مقصد ہوتا ہے وہ نتیجہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے نتائج ہیں جن کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں ناکامی نہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں پریشانی نہیں۔ دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں واقعہ کربلا، اس کا ظاہری نتیجہ کیا ہوا؟ دنیاوی حساب و کتاب، اندازے، اس کو کامیابی نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو اندازے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو تخمینے ہیں، وہ اس سے جدا۔ کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ اتنی بڑی آگ ہے اس کو بجھا نہیں سکتے۔ دنیا کہتی ہے کہ توانائی ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو نہ تھکائیں، خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کی کوشش کرنے سے وہ آگ بجھتی نہیں ہے۔ آگ بجھے نہیں گی بلکہ کیا ہوگا؟ نقصان میں اضافہ ہوگا۔ لیکن شریعت یہ نہیں کہتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا جو فرض ہے آپ پر اس کو نبھانا، نتیجے کو نہیں دیکھنا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو مشن ہے اس میں بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے اپنے فریضے کو انجام دینا۔ یہ نہ کہیں کہ تعداد کم ہوتی ہے لہذا ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ ایک آدمی کے جانے نہ جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ تعداد کی بنیاد پر نہیں گئے تھے یا گئے تھے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے مجلس میں شرکت کی یا نہیں کی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز جمعہ میں شرکت کی یا نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام بھی ظاہری طور پر سب کچھ ان کے لیے کلیئر تھا، ظاہری کامیابی کے کوئی امکانات نہیں، پھر بھی امام چل پڑے ہیں کس کی طرف؟ کربلا کی طرف۔ کیوں؟ کہ نتیجے کو نہیں دیکھنا، اپنے فریضے کو دیکھنا ہے۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ ظالم کے خلاف تگ و دو کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے۔ جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا کتنے لوگ تھے؟ گنے چنے۔ وہ بھی کون تھے؟ مکہ کے مالدار لوگ نہیں تھے، پیسے والے نہیں تھے، وہاں کے کرتا درتا نہیں تھے، غریب مسکین، بلال، عمار، یاسر، معاشرے کے پسے ہوئے لوگ۔ اس معاملے میں پیغمبر گرامی اگر ظاہری طور پر دیکھتے نا تو پیچھے ہٹ جاتے، لیکن پیغمبر ظاہری طور پر پیغمبر نہیں دیکھا، اپنے مشن کو جاری رکھا ہے۔ حتیٰ دشمن نے کیا؟ گھر کو گھیر میں لے لیے، قتل کے در پہ ہو گئے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں،
اور جب ہجرت کے لیے نکلے ہیں کون سے شہر سے نکل رہے ہیں کہ سارا شہر دشمن ہے اور دشمن بھی پاورفل ہیں، پیسے والے ہیں، ان کے پاس ہر قسم کے وسائل ہیں، لیکن پھر بھی پیغمبر نکل رہے ہیں توکل کر کے اپنی شرعی تکلیف سمجھتے ہوئے، اپنی شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے. بس یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے خدا نے جو اس پر فرض کیا اس کو انسان نے بجا لانا، نتیجے کو نہیں دیکھنا. کیوں؟ کہ اسلام میں تعداد نہیں ہے، اسلام میں معیار پیسہ نہیں ہے، ظاہری طاقت نہیں ہے. کیا ہے؟ اسلام میں معیار تقویٰ ہے، خلوص ہے، اندرونی طاقت ہے، ویل پاور ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے ہیں نا، کربلا کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آگے ہیں عبداللہ بن عباس، کہنے لگے کہ آپ نہ جائیں کربلا کی طرف. اور یہ جو عبداللہ بن عباس امام کو منع کر رہے ہیں نا، یہ خیرخواہی کی نیت سے منع کر رہے ہیں، ہمدردی کی نیت سے منع کر رہے ہیں، لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتے. دو آدمی ہیں، موازنہ کریں آپ نا. عبداللہ بن عباس پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ظاہری طور پر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. دوسرے مقابلے میں کون ہے؟ ابو الفضل عباس، وہ بھی پیار کر رہے ہیں، وہ بھی محبت کر رہے ہیں، لیکن دونوں پیار اور محبت میں فرق ہے، کیونکہ معرفت کا لیول مختلف ہے. عبداللہ بن عباس بھی دنیا میں نہیں رہے، غازی عباس بھی نہیں رہے، لیکن دونوں کی جانوں میں فرق ہے. ایک اس طرح گیا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، ایک اس طرح اس کے بازو کٹے کہ ہمیشہ کے لیے اسے علم مل گیا بغیر بازوؤں کے. کہتے ہیں کہ جب لٹا ہوا مال پہنچا نا یزید کے دربار میں تو اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو ایک علم اس کے سامنے پیش کیا گیا. کہتے ہیں کہ علم چکنا چور تھا، اس پہ ضربے لگے ہوئے تھے، لیکن جو دستے کی جگہ تھی نا اس پہ کوئی ضربہ نہیں لگا ہوا تھا، ہاتھ کی جگہ. تو یزید نے فوراً سوال کیا کہ کس کے ہاتھ میں تھا یہ علم؟ تو کسی نے کہا کہ حسین کے بھائی ابو الفضل کے ہاتھ میں تھا. کہنے لگا اے ابو الفضل، میں تیرا موافق نہیں ہوں، مخالف ہوں، لیکن تجھ پر درود بھیجتا ہوں کہ جب تک تیرے ہاتھ میں علم رہا ہے تو نے اس کے دستے پر، ہاتھ کی جگہ پر ضربہ نہیں لگنے دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ پیغمبر کے چچا کے بیٹے، امام علی کے چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے. آئے ہمدردی کر رہے ہیں کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں. تو امام نے پتہ اس کو کیا جواب دیا ان کو؟ امام نے فرمایا کہ میں مکلف پہ تکلیف ہوں، جو خدا نے مجھ پر فرض کی ہے نا وہ میں نے ادا کرنا ہے. یہ مجھے یقین ہے تو میرا خیر خواہ ہے، شفقت رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، لیکن جو خدا نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں نے نبھانا ہے. بس جو خدائی کام ہے نا اس میں نتیجے کی طرح نہ دیکھا کر، اس میں یہ دیکھیں کہ حکم کس کا ہے، یہ دیکھیں کہ کن ہستیوں نے بجا لایا ہے، یہ دیکھیں کہ اس پر کیا انعام ملنے والا ہے. خدا کی بارگاہ میں خدا نتیجے کو نہیں دیکھتا. خدا کیا کہتا ہے کہ آپ نے جو فریضہ تھا وہ بجا لایا یا نہیں لایا، اس کو نبھایا یا نہیں نبھایا. بس ہمیں چاہیے کہ شرعی معاملات میں اپنے جو فرائض ہیں ان کو نبھائیں اور پھر نتیجے کو خدا پر چھوڑ دیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے، عبادتوں کے حوالے سے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے، برتاؤ کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور جو چیز خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے اس میں گھاٹا نہیں ہے، اس میں ندامت نہیں ہے، اس میں پشیمانی نہیں ہے، اس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہے. دنیاوی لوگوں کے لیے کام کریں گے نا تو وہ ممکن ہے آپ کے لیے پشیمانی کا سبب بنے. ایک آدمی آپ نے اس کا کوئی کام کیا ہے نا، اب کل وہ آپ کو لفٹ نہیں کرواتا تو پریشانی ہے نا، پشیمانی ہے نا، ندامت ہے.
لیکن جو کام خدا کے لیے کریں گے نا اس میں پشمانی، ندامت، پریشانی نہیں ہے، اور وہاں کوئی چیز گم نہیں ہوتی، وہاں احسانات، نیکیاں محفوظ رہتی ہیں، وہاں کوئی چیز بھولی نہیں جاتی، وہاں کینے کا مسئلہ نہیں ہے، عداوت کا مسئلہ نہیں ہے، خیانت کا مسئلہ نہیں ہے، غداری کا مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔